السلام علیکم۔ پروجینیٹر ہائی اسکول کی اردو آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماریہ۔ آج ہم دوسری میعاد کا کام شروع کریں گے، جس کے لیے ہم سب سے پہلے کریں گے سبق کا مطالعہ۔ تو کلاس 5 میں آج ہم مطالعہ کریں گے سبق نمبر 20، جس کا نام ہے علم کی شمع۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، صفحہ نمبر 101 تا 104 پر موجود ہے۔ اس کے لیے ہمیں کتاب اور قلم کی ضرورت ہے۔ اس سبق کے اختتام پر ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ نمبر 1، سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں کہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ نمبر 2، مشکل الفاظ سمجھ سکیں۔ اور نمبر 3، علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ نمبر 4، اور خود میں اس صلاحیت کو پیدا کریں کہ مشکل میں ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اب ہم کرتے ہیں سبق کی ریڈنگ۔ یہ کہانی کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی شمع کی ہے، جس کے والدین غریب لیکن بہت محنت کش تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کروانے کی خواہش رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس آرزو کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ شمع کے تمام بہن بھائی خوب توجہ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن دن بدن ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے شمع کے والد کی صحت خراب ہوتی گئی اور آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ شمع ہر وقت اسی سوچ میں رہتی کہ کس طرح سے وہ اپنے والد کا بوجھ بانٹ سکے، اور اسی دوران اس کی نظر ایک اشتہار پر سے گزری کہ کشمیر کے ایک اسکول میں ایک استانی کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے والد کی اجازت سے وہاں پر ملازمت پر لگ گئی، جہاں پر تنخواہ بھی مناسب تھی۔ شمع کی اس ملازمت سے گھر میں کافی خوشحالی آئی اور تبدیلی آئی، لیکن شمع کا اسکول گھر سے کافی دور تھا، جہاں پہنچنے کے لیے شمع کو بس کے ذریعے جانا پڑتا تھا اور 1 گھنٹہ سفر پر لگتا تھا۔ شروع میں شمع کے والد اسے چھوڑنے کے لیے جایا کرتے، لیکن آہستہ آہستہ ایک اور استانی اس کی ہمسفر بن گئی اور یوں مشکلیں آسان ہو گئیں۔ بچپن سے ہی شمع استانی بننا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ اس کی پسندیدہ استانی مس ریحانہ تھی، جو نہایت شفیق خاتون تھی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، 5 روزے گزرے اور 6واں روزہ آ چکا تھا۔ 8 اکتوبر 2005 کو حسب معمول شمع اسکول پڑھانے کے لیے گئی کہ اچانک قیامت آ گئی۔ شدید زلزلے کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ کلاس کا آدھا حصہ نسبتاً محفوظ تھا، مگر یہاں بھی ملبہ گرنے کی وجہ سے بچے زخمی ہو گئے تھے۔ بچوں کی دلخراش چیخیں اور معصوم فریادیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں۔ اس مشکل وقت میں شمع بچوں کو ہمت دیتی، لیکن کئی بچے اپنی جان کی بازی ہارتے گئے اور کئی چراغ بجھتے گئے۔ 2 دن گزر چکے تھے اور صرف 5 بچے زندہ بچے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے سب نڈھال ہو چکے تھے۔ اسکول دور ہونے کی وجہ سے کوئی امداد کے لیے بھی جلدی نہ آ سکا، اور شمع کو بار بار اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال ستاتا۔ ہوش آیا تو شمع نے خود کو ایک امدادی کیمپ میں پایا۔ وہ جلد اٹھی کہ اپنے والدین کے بارے میں معلوم کر سکے، اور لیکن اسے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو اس حادثے میں کھو چکی ہے۔ شمع نے سوچا کہ اب وہ کس کے لیے جیے، لیکن اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنے ہاتھوں میں پھول لیے شمع کی طرف آئے۔ یہ وہی بچے تھے جو شمع کی طرح اپنے والدین کو اور اپنے گھر والوں کو اس حادثے میں کھو چکے تھے۔ شمع نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دے گی اور انہیں علم سکھائے گی اور ان کے لیے علم کی شمع بن جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ریڈنگ۔ اب آپ ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، کیا شمع ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی؟ نمبر 2، شمع کس پیشے سے تعلق رکھتی تھی؟ اور نمبر 3، کیا شمع کی طرح آپ کو بھی کوئی استاد پسند ہے؟ اور نمبر 4، حادثہ کس تاریخ کو پیش آیا؟ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق میں جو الفاظ نئے اور مشکل لگے، انہیں پینسل سے خط کشیدہ کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور آپ دوسروں کی مدد کس طرح کرتے ہیں اس پر چند لائن لکھیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریڈنگ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی سبق کی اگلی سرگرمی کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔